اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یاسین قسم ہے قرآن با حکمت کی، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں آپ۔ یہ قرآن زبردست اور مہربان اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تھے۔ فہم غافلون، اسی وجہ سے یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ سورہ یاسین ہے، مکی سورت ہے۔ سورہ یاسین کے فضیلت سے متعلق بہت ساری روایتیں آتی ہیں، بہت ساری روایتیں مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر یہ قرآن کا دل ہے، اسے قریب المرگ، جو مرنے والا انسان ہے، سکرات میں ہے، اس شخص پر پڑھنے کا حکم، اقرؤ سورۃ یاسین علی موتاکم وغیرہ۔ سند کے لحاظ سے کوئی بھی روایت، جتنی روایت فضیلت سے متعلق ہے، صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی، وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں۔ بعض روایتیں بالکل موضوع بھی آئی ہیں سورہ یاسین کی فضیلت کے نام سے، یا بالکل ضعیف بھی روایتیں آئی ہیں۔ الغرض بعض علماء نے یہاں تک بتایا ہے کہ مشکل وقت میں اس سورت کے پڑھنے سے اللہ مسئلے کو آسان کرتا ہے، اس طرح کی چیزیں یہ بھی منقول ہیں، اللہ اعلم۔ الغرض اس سورت میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی، باحکمت قرآن کی قسم۔ اور ایک بات یہ بھی ہے، بعض لوگ جو ہے پورے قرآن تو پڑھتے نہیں ہیں الا ماشاء اللہ، اکثر سورہ یاسین پڑھنے کا معمول ہے۔ بعض گھروں میں بعض مرد حضرات، بعض عورتیں مستقل جو ہے سورہ یاسین پڑھنے کا ایک رواج ہے لوگوں کے پاس۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے پورا قرآن پڑھتے جائیں، مخصوص طور پر صرف سورہ یاسین ہی پڑھتے رہنا، باقی قرآن کا حصہ چھوڑ دینا، یہ تو بات صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ قرآن جو ہے سورہ بقرہ سے لے کر سورہ ناس تک سلسلے کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ پڑھنا چاہیے، باقاعدہ جو اس کا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو پہلی آیت میں قرآن باحکمت کی قسم کھائی گئی اور فرمایا یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ مشرکین جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پر شک کرتے تھے، یقین نہیں کرتے تھے، کبھی بولتے تھے لست مرسلہ، آپ رسول نہیں ہیں۔ اس لیے یہاں قسم کھا کے اللہ فرمایا، قرآن کی قسم کھا کر کے، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لوگ جو انکار کرتے ہیں بے بنیاد بات ہے، اسی لیے فرمایا آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ مشرکین جو ہے آپ کو کبھی شاعر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی مجنوں کہتے، پاگل کہتے، آپ کو نہیں مانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ نبوت کے 40 سال، یعنی نبوت سے پہلے کا جو 40 سال کا جو عرصہ ہے، آپ کی شخصیت کو لوگ مانتے تھے، صادق الامین کی حیثیت سے مانتے تھے، سچا انسان، امانت دار انسان۔ جو ہی کہا گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، سب
پورا خاندان آپ کے خلاف ہو گیا، پورا قبیلے، پورا عرب معاشرہ، پورے مشرکین سب خلاف ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی کو جو ہے قرآن یہ کہتا ہے چاہے دنیا مانے یا نہ مانے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فکر مند تھے لوگ قرآن پر ایمان لائیں، دنیا کے بجائے آخرت سوار لیں، لوگ دنیا بنے یا نہ بنے آخرت بن جائے۔ ہر رسول جو ہے ایسے ہی مخلص ہوتے تھے قوم کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قوم کو جو ہے بڑے پیار سے، ہمدردی سے، محبت کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ دعوت دیتے تھے۔ کبھی پریشان ہو جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے تھے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، کسی نے آگ جلا دی ہے، پروانے جا جا کر کے گرتے جا رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ بھی جو ہے اس بھڑکتے ہوئے آگ میں گرنا چاہتے ہو، میں تم میں سے ہر ایک کے کمر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہیں تم لوگ اس آگ میں نہ گر جاؤ۔ جہنم کی آگ تیار ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم گرنے جا رہے ہو۔ اتنے تڑپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے بے چین رہتے تھے، صبح و شام یہی فکر رہتی تھی۔ سورہ طٰہٰ کی آیتیں نازل ہوئی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ قرآن کے نزول کا مقصد آپ کو مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، کیوں آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ 2 آیتیں نازل ہوئی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے محمد کیا آپ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، کیا اس لیے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ آپ کا کام جو ہے البلاغ المبین ہے، قوم کو اللہ کا پیغام پہنچانا آپ کا ذمہ ہے بس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار تسلی دی جاتی تھی، ادھر مشرکین آپ کی رسالت کا انکار کرتے جاتے تھے اور آپ کی تڑپ کے اندر کچھ کمی نہیں آئی، ہمیشہ تڑپتے تھے امت کو جو ہے جہنم سے بچا لیں، جہنم کے آگ سے بچا لیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے تسلی کے لیے یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، سیدھے راستے پر قائم ہیں، سیدھے راستے پر آپ چل رہے ہیں، جو منزل تک پہنچانے والا راستہ ہے صراط مستقیم، آپ اس پر قائم ہیں۔ صراط مستقیم کون سا ہے؟ جو نبیوں کا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ، شہداء کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم پر آپ چل رہے ہیں۔ پھر یہ بھی فرما دیا یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ جو غالب ہے، نہایت مہربان ہے، اس کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ کلام محمد کا نہیں ہے، یہ اساطیر الاولین نہیں ہے، اگلے لوگوں کا قصہ یا کہانی نہیں ہے یہ قرآن، یا وہ بھی نہیں ہے جیسا کہ مشرکین نے سمجھا کہ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی لکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، تتلا علیہ ثم یصر مستکبرا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو لکھ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے پاس سے، اس کی بھی تردید ہو گئی، نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے، آخری کلام ہے۔ اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اس قرآن کے ذریعے سے ایسی قوم کو ڈرانا ہے، جہنم کے آگ سے ڈرانا ہے جن کے اس سے پہلے ان کے باپ دادا کو کسی نے نہیں ڈرایا تھا، غفلت میں پڑے ہوئے تھے وہ لوگ۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا آپ کے جو دشمن تھے ان لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، خاص کر کے ابو جہل، یہ عتبہ، یہ شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، کیسے کیسے ظالم لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے خلاف میں تھے۔ فرمایا کہ اکثریت پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے آپ عربی زبان میں سمجھاؤ، دن میں، رات میں، خلوت میں، جلوت میں، جیسے بھی سمجھاؤ، یہ لوگ جو ہیں اپنے کفر پر جو ہے اڑے ہوئے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جہل، نادانی، نادانی کے اندر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ایک آدمی نہیں جانتا، شریعت اسے معاف کر دیتی کئی چیزوں میں، لا علمی میں کچھ ہوا اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک وہ ہے جہالت کے اندر بھی اصرار، اس کو جہل مرکب کہا جاتا ہے، کہ آدمی جاہل ہے اور وہ سدھرنا بھی نہیں چاہتا،
آدمی کے پاس علم نہیں ہے یہ عذر ہے، لیکن جس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جانے اور اپنی جہالت سے باہر آئے. مشرکین مکہ کی یہی حالت تھی، جہل مرکب تھا ان کے پاس، جہالت پر فخر کرتے تھے. ایک آدمی جو نہیں جانتا ہے تو عذر ہے شریعت کی نظر میں، علم نہیں ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے بہت ساری چیزوں میں. لیکن مشرکین کا مکہ کا جو جہل تھا، جہل مرکب تھا، وہ یہ جانتے تھے ہم نہیں جانتے ہیں اور اس پر فخر تھا کہ ہم کبھی نہیں جانیں گے. فخر سے بولتے تھے الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین. ہم الا سن لو اچھی طریقے سے، ہم پر کوئی جاہل بننے کی کوشش نہ کرے، ورنہ ہم کیا کریں گے، ہم جو اس کی جہالت پر مزید جہالت کا ثبوت دیں گے. ہم اگر وہ جاہل ہیں تو ہم اس سے بڑھ کر باوا جاہل ہیں. ہم جہالت میں بھی ہم باقاعدہ فخر کرتے تھے، وہ لوگ جہالت کے اندر بھی جو آگے بڑھتے تھے، جہل مرکب پر ان کو بڑا فخر تھا ان کو. یہ حالت تھی، اسی لیے اللہ نے فرما دیا آپ کا کام البلاغ المبین، آپ کا کام میسیج پہنچانا ہے. البلاغ المبین لست علیہم بمسیطر، آپ مسلط نہیں لوگوں پر، کسی کو پکڑ کر کے مسلمان بنانا ہمارا ذمہ نہیں ہے. صرف جو ہے اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام پہنچانا آپ کا کام ہے. سورہ یاسین میں ایک بستی والوں کا ذکر آیا ہے. وہ بستی جو ہے مفسرین نے لکھا ہے انطاکیہ نام سے ایک بستی تھی. وہاں کا قصہ قرآن بیان کرتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. ایک بستی ہے جہاں پر باقاعدہ جو ہے اللہ کے پیغامبر، اللہ کے رسول آئے تھے، پیدر پہ آئے سمجھانے کے لیے، ان کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے. لیکن وہ بستی والوں کا حال یہ تھا جب رسول آئے تو ان کی بات نہیں مانے، انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. شروع میں جو ہے 2 رسول آئے، اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. پھر تیسرے اور ایک رسول کے ذریعے سے دونوں رسولوں کی تائید ہوئی، گویا کہ 3 رسول وہاں پر بھیجے گئے تھے. یہ بستی والے جو ہے ان کی بات نہیں مانے. اس بستی کا ایک خیر خواہ انسان تھا، اچھا آدمی تھا، حبیب نجار کے نام سے، مفسرین نے اس کا نام لکھا حبیب نجار. یہ اچھے آدمی تھے. اب یہ قوم کی خیر خواہی میں اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی بات مان لو. رسولوں کی تائید میں اس نے کہا. نادان قوم ایسی تھی، انہوں نے اس آدمی کو شہید کر دیا. رسول کی بات ماننے کے لیے بول رہا ہے، رسول کی تائید میں بات کر رہا ہے قوم کے خلاف، اسے بھی شہید کر دیے. قوم جو ہے ایسی نادان اور جاہل قوم تھی. ابھی 3 رسول کون تھے؟ اب بعض مفسرین کا خیال ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے، جو انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک بستی میں تبلیغ اور دعوت کے لیے بھیجے تھے عیسیٰ علیہ السلام نے. بستی کا نام انطاکیہ تھا. بہرحال وہ بیچارہ جو ہے شہید تو ہو گیا جو خیر خواہ تھا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اپنی جگہ خیر خواہ ہوتا ہے، لوگ اس کی بات کو نہیں سمجھتے. اور وہ جو ہے شہید ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا. بعد میں چل کر کے جنت میں جا کر کے بھی جو ہے وہ اپنی قوم کو یاد کر رہا ہے، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم میری بات مان لیتی تو کتنا اچھا تھا، کاش میری قوم میری بات مان لیتی تو کتنا اچھا تھا. یا لیت قومی یعلمون. بیچارہ جو ہے آ کر کہا اس نے اتبعوا المرسلین، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، تم رسولوں کی بات مان لو. ایسے رسول ہیں جو تم سے کوئی فیس نہیں لے رہے ہیں، اجرت نہیں لے رہے ہیں آپ لوگوں سے، وہ خود ہدایت یافتہ ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اس نے یہ بھی کہا مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. نصیحت کیا ہو. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ جو 23واں پارہ جو شروع ہوتا ہے اسی خیرخواہ انسان کی جو ہے مسلک توحید کی طرف اشارہ ہے. وہ موحد تھا، توحید کی دعوت دیا، قوم کو سمجھایا، لیکن قوم سمجھنے تیار نہیں تھی. آخر کار
قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے کہا گیا کہ تو جنت میں چلا جا، کہنے لگا کاش میری قوم کو بھی علم ہو جاتا کہ صراط مستقیم پر چلنے کا کیا انجام ملتا ہے، صراط مستقیم کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پہ جانے کا انجام کیا ہوتا ہے لوگ سمجھ لیتے، جان لیتے تو کتنا اچھا تھا۔ الغرض لوگ جو ہیں خیرخواہ انسان میں اور بدخواہ کو دونوں میں فرق نہیں کرتے تھے، ہر دور کا حال ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قدرت کی نشانیاں بیان کی، توحید کی نشانیاں بیان فرمائی، باقاعدہ جو ہے یہ شب و روز کا اختلاف، صبح ہونا شام ہونا، شب و روز کا اختلاف، سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ کائنات کے اندر یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ سیارے ہیں، ستارے ہیں، سب اللہ کے حکم سے رواں دواں ہیں، سب متحرک ہیں، کل فی فلک یسبحون، سب حرکت میں ہی، کوئی جو ہے اپنی جگہ ساکن نہیں ہے۔ زمین بھی ایک سیارہ ہے، زمین بھی متحرک، ہر چیز متحرک، سورج چاند، اللہ نے سب کا ایک راستہ متعین کر دیا ہے۔ ایسا سسٹم اللہ بنایا کوئی کسی سے نہیں ٹکراتا، ہر سیارہ اپنے مدار پر برابر چکر لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے، کل فی فلک یسبحون، سب رواں دواں ہیں، شب و روز کا اختلاف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سرزمین کے اندر بارش نازل کر کے مردہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشا ہے، یہ بھی ایک قدرت کی نشانی ہے۔ اسی کے ذریعے سے یہ ثابت کیا جاتا ہے اکثر جگہ میں تمہارے موت کے بعد تم کو اللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے حساب و کتاب کے لیے اٹھائے گا، یہ بھی برحق ہے۔ تم دیکھتے ہو بارش ہوتی ہے، مردہ زمین اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی قدرت دیکھو، مدراس کے اندر بارش ہی نہیں ہے، اللہ ضرور دے گا، اللہ سے امید تو ہے۔ آج مغرب میں آمبور سے لے کر تقریباً شولنگر تک اچھی بارش ہوئی، افطار کے ٹائم میں اچھی بارش ہوئی، اللہ کی قدرت ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے مردہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ اللہ کے پاس دیر ہے، مایوسی نہیں ہونا چاہیے، اندھیر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے سرزمین کے اندر وہی ہوتا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک بوند پانی کا زمین پر آپ دیکھ نہیں سکتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ بہرحال اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے ایک پیغام یہ بھی دیا، آج تمہاری زبان ہے، جو چاہے بول لیتے ہو، جو چاہے دل میں جو بھی بات آئی تم بولنا شروع کر دیتے ہو، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے تمہاری زبان پر تالے لگ جائیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ایک دن آئے گا ضرور ہم تمہاری زبان پر تالے لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ پیر سب ہم سے بات کرنا شروع کر دیں گے۔ فرمایا بات کرنے کے لیے اللہ جو زبان دیا ہے، اللہ جب چاہے گا ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ زبان تو بند ہو جائے گی لیکن ہاتھ پیر انسان کے اعضاء بولنا شروع کر دیں گے۔ انسان کو بڑا تعجب ہوگا کہ میرے اعضاء، میرے ہاتھ پیر میرے خلاف کیسے گواہی دیتے ہیں۔ باقاعدہ پوچھے گا انسان، سورہ فصلت میں آیتیں آئی ہیں، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن گئے ان کی زبان بھی، ان کے ہاتھ پیر سب گواہی دے دیں گے انسان کے خلاف۔ تو انسان پوچھے گا اپنے ہی اعضاء سے، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، انسان اپنے اعضاء سے پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے آپ کو کیا ضرورت پڑی ہمارے خلاف ہی گواہی دینے کی، لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا۔ تو انسان کا ہر عضو بولے گا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ نے آج بولنے کی صلاحیت دیا، ہم لوگ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ منہ کو پہلے بولنے کی صلاحیت دیا، زبان جن سے انسان بولنا شروع کرتا ہے، لیکن یہ دن قیامت کا جب دن آتا ہے تو باقاعدہ ہر عضو بولنا شروع کرے گا، وہاں انسان حیران ہوگا، پریشان ہوگا۔ بلکہ بعض آیتوں اور حدیث کی روشنی میں جب انسان کا اعمال جب پیش ہوگا، انسان بولے گا یہ سب ریکارڈ میں سب میں نہیں مانتا، لوگوں کی گواہی سب میں قبول کرنے تیار نہیں۔ تب جو ہے یہ مرحلہ آئے گا
ٹھیک ہے تو باہر کے لوگوں کی بات مت مان، کرامن کاتبین کی بات مت مان، فرشتوں کی بات تسلیم مت کر. اتنا تو دیکھ تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تو نے کیا کیا تھا دنیا کے اندر. وہ دن بھی آنے والا ہے میرے دوستو. یقیناً ہر انسان اس دن کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لے، ورنہ ہر انسان کا عضو باقاعدہ اللہ کے پاس گواہی دے گا. حدیث میں آتا ہے نا، جب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں، دنیا کی ہر چیز جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے باقاعدہ گواہی دے گی. باقاعدہ اذان ہوئی، ہم نے سنا، باقاعدہ گواہی دیں گے. جہاں تک اللہ اکبر کی آواز پہنچتی ہے ہر چیز گواہی دے گی قیامت کے دن. اللہ کی ذات عجیب و غریب ہے، ہر عیب سے پاک ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض. اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنا دیے. ہر چیز کا جوڑا اللہ بنا دیا، ہر چیز کا جوڑا. ہر ایک کے لیے نر ہے، مادہ ہے، میل ہے، فیمیل ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ پیدا کر دیا. آسمان ہے تو اس کے مقابلے میں زمین ہے، آسمان کی بلندی ہے تو زمین کی گہرائی بھی ہے. انسان کے پاس اس کا علم نہیں ہے. ہر حیوان کے اندر نر مادہ، ہر درختوں میں بھی میل بھی فیمیل بھی ہوتے ہیں. باقاعدہ جو ہے عرب اس زمانے میں جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو اس وقت جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو کھجور کے درختوں کو آپس میں ملاتے تھے وہ لوگ. اس کو تعبیر نخل کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا یہ نیا سسٹم سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے کہا آپ لوگ یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیے وہ لوگ اس سال تعبیر نخل. تعبیر نخل کیا ہے؟ ایک نر درخت کی ڈالی نکال کر کے مادہ درخت کے ساتھ باندھتے تھے تو اس سے جو ہے باقاعدہ پیداوار معقول ہوتا تھا. جس سال اللہ کے نبی نے منع کیا تو صحابہ رک گئے، دیکھے تو اس سال جو ہے کھجوروں کی فصل میں کمی آ گئی، پیداوار میں کمی آئی. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جب بات ہوئی، وجہ جب دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا ہم پہلے تعبیر نخل کرتے تھے، نر اور مادہ درخت کو آپس میں ملاتے تھے، آپ نے منع کر دیا اس لیے ہم نے ایسا نہیں کیا، اس وجہ سے یہ چیز ایسا ہوئی. پھر آپ نے کہا کہ انتم عالم بامور دنیاکم. اچھا بھائی یہ امور دنیاویہ ہے، آپ لوگ جو ہیں کسان لوگ، کھیتی باڑی والے لوگ، آپ کو معلوم ہے، آپ کو تجربہ ہے، جو پہلے آپ جو کرتے تھے وہ کر لو آپ لوگ. تو یہ سب اللہ کی قدرتیں ہیں. باقاعدہ جو ہر چیز کا جوڑا اللہ بنایا، ہر چیز کے اندر جوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے. آخرت کے مقابلے میں دنیا ہے، یہ بھی ایک جوڑا ہے. اللہ کی ذات ہی تنہا ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. صرف اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. نہ ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ اس کے تصرفات میں کوئی شریک. تنہا صرف اللہ کی ذات. وہ کسی کا محتاج بھی نہیں، نہ بیوی کی اس کو ضرورت، نہ بچوں کی ضرورت. متخذ صاحبۃ ولا ولدا. اللہ کی ذات ہی اکیلی ذات. کل شیء ہالک الا وجہہ. ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کے اندر قدرت کے بے شمار نشانیاں اللہ نے بیان فرما دی. قدرت کی نشانیاں دیکھو. تم کشتیوں میں سوار ہو کر جاتے ہو، ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچنے کا راستہ اللہ آسان کر دیتا ہے. سمندروں میں طوفان کے موقع پر طغیانی سے بچانے والا صرف اللہ ہی ہے. تمہارا کشتیوں میں سوار ہونا، منزل تک پہنچنا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اگر اللہ چاہے تو تم کو ڈبو دے سمندر میں، کون ہے جو اللہ کے علاوہ بچانے والا؟ اسی لیے مشرکین جو ہے سمندروں میں سوار ہوتے تھے، اپنے شرک کے باوجود جب طوفان آ جاتا تھا اللہ ہی کو یاد کرتے تھے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. سمندروں میں سوار ہونے کے بعد طوفان کے موقع پر، بھور کے موقع پر اللہ ہی کو یاد کرتے تھے مشرک. اے دعا کرتے پروردگار لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین. اگر تو مصیبت سے نجات دلا دیا ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. جو ہی جو اللہ تعالیٰ مصیبت سے نجات دلاتا، ساحل پہ پہنچ جاتے، دوبارہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے.
وہ حالت پر دوبارہ مشرک لوٹ جاتے تھے۔ الغرض اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، تنہا ہے اللہ کی ذات۔ اسی لیے فرما دیا ایک دن ضرور آنے والا ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ایک دن وہ ضرور آئے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کے ساتھ حساب و کتاب ہوگا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات کے اندر، یہ بھی ایک سورت مکی سورت ہے، اس سورت کے اندر 3 صفات بیان فرمائے فرشتوں کے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والوں کی۔ یہ تینوں صفتیں جو ہیں فرشتوں کی ہیں۔ آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے صف بستہ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں جس طرح کعبۃ اللہ ہے، حدیث میں آتا ہے جس طرح دنیا میں کعبۃ اللہ ہے ہمیشہ آباد ہے، بالکل اسی طرح آسمان دنیا میں بھی ایک بیت معمور ہے، وہاں پر اللہ کے فرشتے جو ہیں ہمیشہ قیام میں ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اور وہ گھر ایسا آباد ہے فرشتوں سے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک فرشتے کو موقع مل گیا تو دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا۔ صف بستہ ہو کر عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں فرشتے۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک نورانی مخلوق ہیں یہ فرشتے، جو اللہ کا حکم ہے وہی کرتے ہیں۔ یفعلون ما یؤمرون لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے بہت سارے کام فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ کچھ فرشتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ہیں، کرامن کاتبین ہیں، آپ کے بہت سارے اعمال برابر لکھتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ سیدھے میں ایک ہے، دائیں میں ایک ہے، بائیں میں ایک ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کتنا رحیم اور کریم ہے، دیکھو سیدھے جانب جو فرشتہ ہے نیکی لکھتا ہے، وہ لکھتے جاتا، اسے حکم ہے بندہ اگر نیکی کا ارادہ کیا بھائی ایک نیکی لکھ دو، عمل بھی نہیں کیا نیکی لکھ دو اسے، پھر نیکی کیا پھر اور ایک اجر لکھو اس کے واسطے۔ یہ ہے نیکی کے فرشتے کو حکم۔ جب برائی کا فرشتہ ہے جو لکھنے والا برائی کے اعمال کو، بد اعمال کو وہ لکھنے جاتا ہے تو سیدھے جانب والا فرشتہ کہتا ہے اللہ کے حکم سے ہوگا وہ امہلہ ساعات، بندہ برائی کا ارادہ کیا ہے فوراً مت لکھ، اسے مہلت دے، اسے چند گھنٹے، لعلہ یتوب او یستغفر، شاید بندہ توبہ کر لے گا، استغفار کر لے گا، معافی مانگ لے گا۔ فرشتے باقاعدہ موجود ہیں، بلکہ اللہ نے بھی فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، جو اللہ کی یاد سے غفلت برتتے ہیں ان پر ہم شیطان مسلط کر دیتے ہیں۔ فرمایا باقاعدہ جو فرشتے موجود ہیں دنیا کے اندر چپے چپے میں ہر جگہ موجود ہیں۔ سورہ رات میں ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اللہ کی طرف سے کچھ فرشتے ہیں، بندوں کی حفاظت کرنا ان کا کام ہے۔ یہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑے حادثے ہوتے، کچھ لوگ اللہ بچا لیتا ہے، ہم وہاں یہ نہیں بولتے سیکنڈوں میں بچ گیا، وہ نہیں بولتے بچا نہیں انہیں، اللہ بچایا اسے، فرشتے وہاں رکھے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کوئی اوپر سے گرا، جس کے اوپر گرا انہیں تو مر گیا، جو اوپر سے گرا انہیں بچ جاتا ہے، اللہ بچا لیتا ہے اسے۔ فرشتے جو باقاعدہ ہیں ہر جگہ میں، کہیں ماں مر جاتی ہے بچہ زندہ رہتا، کہیں بچہ مر جاتا ہے ماں جو ہے ختم ہو جاتی۔ فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض فرشتے ہیں جبریل امین کی طرح جو اللہ کے نبیوں کے پاس آتے ہیں۔ بعض فرشتوں کا کام بارش لے کر آنا اللہ کے حکم سے۔ بعض فرشتے ہیں جن کا کام جو ہے مجالس ذکر، جیسے آپ جس جگہ مسجد میں بیٹھے ہیں 23ویں تاخرات ہے آج، ان مجلسوں میں فرشتے آ کر حاضر ہوتے ہیں، باقاعدہ نوٹ کر لیتے ہیں کون آئے، کون سنتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، باقاعدہ جو ہے فرشتے نوٹ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فجر میں اور عشاء، فجر اور عصر میں
فرشتے حاضر ہوتے ہیں، باقاعدہ جو ہے نگرانی ہوتی ہے، ان کی ڈیوٹیاں مقرر ہیں. بعض فرشتے فجر سے لے کر عصر تک، دوسرے فرشتے عصر سے لے کر فجر تک. بعض فرشتوں کا کام کیا؟ آپ کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے، باقاعدہ آپ کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو بیمار پرسی کے لیے گیا 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کوئی علم کے راستے میں نکلا، علم کے راستے میں نکلا، جیسے آپ لوگ جو روزانہ بیٹھتے ہیں یہ علم حاصل کرنے کے لیے ہی ہے. حدیث میں آتا ہے جو آدمی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا اس کے لیے فرشتے تک دعا کرتے ہیں، مچھلیاں دعا کرتے ہیں. من سلک طریقا یطلب فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. علم کے راستے میں جانے والوں کے لیے اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. فرشتے دعا کرتے ہیں، مچھلیاں دعا کرتے ہیں ان کے حق میں. بعض فرشتے ایسے ہیں جن کا کام جو ہے خاص طور پر مصائب کے موقع پر، مصیبت کے موقع پر بندوں کی حفاظت کرنا اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. بعض فرشتے ہیں موت کے وقت میں آپ کی روح نکالنے کے لیے آتے ہیں، ملک الموت جسے ہم کہتے ہیں، جن کا کام ہی صرف جان نکالنا ہوتا ہے. یہ ایک مستقل ان کا کام ہی یہی کام. بعض فرشتے ہیں دفنانے کے بعد جو ہی آدمی کو دفنایا گیا آ جاتے ہیں 2 فرشتے، باقاعدہ آ کر کے سوالات کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، کون تمہارے پاس آئے تھے. یہ بھی جو ہے قبر میں سوالات کے لیے یہ بھی فرشتے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نظام کائنات کے اندر بہت سارے کاموں کے لیے فرشتوں کے حوالے کر دیا. ان پر ایمان لانا، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، باقاعدہ جو ہے بندوں کے لیے، دنیا کے نظام کے لیے سب جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں. یہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ وہ فرشتے ہیں باقاعدہ جنہوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا تھا. فرشتوں نے سجدہ کیا تھا علم کی بنیاد پر. بابا آدم کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اونچا مقام عنایت فرمایا تھا. الغرض بات چل رہی تھی والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا. تلاوت کرنے والے فرشتے بھی ہیں اور بادلوں کو ہانکنے والے فرشتے بھی ہیں. بادلوں کو اللہ کے حکم سے وہاں لے جانا، ادھر لے جانا، یہ ایک مستقل ڈیوٹی ہے فرشتوں کی. برابر دن رات اللہ تعالیٰ کے فرشتے اپنے اپنے کام میں برابر لگے ہوئے ہیں. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام، بعض فرشتے وہ بھی ہیں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی کی زندگی میں بعض جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے. جنگ کے موقع پر، چاہے جنگ حنین کیوں نہ ہو، جنگ بدر کیوں نہ ہو، ایسے موقع پر باقاعدہ اللہ کے فرشتوں نے مجاہدین کے ساتھ، مومنین کے ساتھ انہوں نے مدد کی، جنگ میں شریک ہو گئے. حدیث میں آتا ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ بعض جنگوں میں، خاص کر جنگ بدر وغیرہ میں جس کا ذکر آتا ہے قرآن میں سورہ انفال وغیرہ میں، ہم دیکھتے تھے کچھ لوگ اچانک آتے تھے، مشرکین کے صفوں میں جاتے تھے، مشرکین کے گردنوں کو ایسے کاٹتے چلے جاتے جیسے گاجر مولی کاٹتے ہیں، گردن کاٹتے ہوئے چلے جاتے، بڑی تیزی کے ساتھ آتے تھے، پتہ بھی نہیں چلتا کون آئے گا، کیسا ہے. اللہ کی طرف سے غیبی مدد کے لیے فرشتوں کو اللہ بھیج دیتا ہے. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم حنین اذا اعجبتکم کثرتکم. سورہ توبہ میں جنگ حنین کے موقع پر اس کا ذکر آتا ہے. الغرض نظام کائنات اللہ کے حکم سے ہی چل رہا ہے، اس کے لیے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے بہت سارے کام دنیا کے اندر مستقل چلاتے ہیں. نیک مومن ہے جب اس کی روح قبض ہوتی ہے وہاں بھی فرشتوں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے. نیک مومن مر گیا، حدیث میں آتا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آپس میں لڑتے ہیں. اس کی روح جو ہے ریشمی رومال میں لے کر لپیٹ کر کے لے جاتے، بڑی خوشبو ہوتی ہے مومن کی روح میں. فرشتے آپس میں اللہ کے پاس لے کر جانے کے لیے، علیین تک پہنچانے کے لیے آپس میں لڑتے لڑتے لے جاتے، خوشبو مہکتی ہے. پوچھتے کون بھائی؟ یہ فلاں بندہ، اللہ کا فلاں بندہ، اس کی روح لے جا رہے ہیں. رشک کے نظروں سے فرشتوں کے درمیان ایک عجیب منظر ہوتا ہے. دوسری طرف ایک کافر کی روح جب نکالتے ہیں تو بڑی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، مار مار کے نکالتے ہیں. یضربون وجوہہم،
چہرے پر اس کے پیٹھ پر مار مار کے روح نکالتے ہیں. کافر کی روح آسانی سے نہیں نکلتی، جبکہ مومن کی روح جو ہے اللہ کے حکم سے جو ہی اسے حکم ہوتا ہے بڑی خوشی سے آ جاتی ہے. کافر کی روح آسانی سے نہیں نکلتی. وہاں فرشتے مار مار کے لے جاتے، اس روح میں بدبو ہوتی ہے، فرشتے نفرت کرتے ہیں یہ کون ہے، یہ کون سا بد نصیب ہے، یہ بدبو کے ساتھ اس کی روح کو لے جاتے ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے. یہاں بھی فرشتوں کا ذکر آتا ہے. تو فرشتوں کی ایک دنیا الگ ہے. فرشتوں کی دنیا ہے جو اللہ کے حکم سے کوئی عبادت میں ہیں، کوئی تلاوت میں ہیں، کوئی رکوع سجود میں ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی مدد کے لیے کچھ مقرر ہیں، کچھ ہمارے ہی ساتھ میں رہتے ہیں کرامن کاتبین کی شکل میں. یہ سب جو ہے قرآن اور حدیث میں ساری باتیں برحق ہیں. آپ کو نظر آنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سب غیبیات ہیں، غیب کی باتیں ہیں. جو اللہ اس کے رسول سے بات آئی وہ ہم اسے تسلیم کرتے ہیں. اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے، اس صورت میں بتایا بزینت الکواکب، ستاروں کے ذریعے سے اللہ نے اس دنیا کو مزین کر دیا ہے. اب یہاں یہ بتائی جا رہی ہے بات، ستاروں کا فائدہ کیا ہے. ستارے جو آسمان میں نظر آتے ہیں اس کے 3 فائدے قرآن میں اللہ نے بتائے. ستاروں سے فائدے کیا ہیں؟ ایک تو دنیاوی آسمان دنیا کی خوبصورتی کا ذریعہ. سر اٹھا کے دیکھو کیا خوبصورت جگمگاتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں. اللہ نے آسمان کو مزین کر دیا ستاروں کے ذریعے سے. ایک تو کام. دوسرا فائدہ قرآن میں یہ بھی بتایا اللہ تعالیٰ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے باقاعدہ دنیا آج ترقی ہوئی، راڈر فلاں فلاں فلاں. ایک زمانہ تھا لوگ سفر کرنے والے ستاروں کو دیکھ کر ڈائریکشن پہچانتے تھے، سفر کرتے تھے راتوں میں، دن میں کوئی سفر نہیں کرتا تھا. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں کو دیکھ کر سمجھتے یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، یہ فلاں بستی کا راستہ ہے. وہ زمانے میں جو ہے ستاروں کو دیکھ کر ہی لوگ جو راستہ پہچانتے تھے. کون سا جو ہے ان کے پاس میپ کا کیا تھا، کون سا گوگل تھا وہ زمانے میں، کون سا راڈر سسٹم تھا، کچھ بھی نہیں. ستارے دیکھ کر لوگ جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے مکے سے، باقاعدہ راستہ بتانے والے اس زمانے میں الگ الگ تھے، جن کا کام ہی کیا گائیڈ کرنا، راستہ بتانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مشرک کو باقاعدہ جو ہے اجرت پر تیار کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ تک پہنچنے کے لیے اس پر اعتماد کیا، باقاعدہ اسے استعمال کیا، باقاعدہ اسے اجرت دے کر باقاعدہ مدینہ تک پہنچے تھے راستہ بتانے والے. اس کو ماہر دلیل کہا جاتا ہے، راستہ بتانے والے. وہ لوگ کیا کرتے، رات میں ہی نکلتے، ستاروں کو دیکھ کر باقاعدہ جو ہے راستہ پہچانتے تھے. تیسرا فائدہ قرآن کہتا ہے کہ باقاعدہ جو ہے اس کے ذریعے سے، ستاروں کے ذریعے سے کچھ سرکش شیاطین آسمان دنیا کی غیب کی باتیں سننے کے لیے جو آسمان میں چکر لگاتے ہیں، ان کو بھگانے کے لیے اللہ تعالیٰ ان ستاروں کو استعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اچانک کوئی ستارہ جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ نیچے گر رہا ہے، تیزی کے ساتھ جو کسی کو بھگا رہا ہے، کوئی آگ کا شعلہ نظر آتا ہے. تو جو شیطان آسمان کی طرف جاتے ہیں غیب کی بات سننے کے لیے، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا فیصلہ ہوا اس وقت سے آسمان کے دروازے سب بند کر دیے گئے. اس سے پہلے شیطان آتے تھے جاتے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول کی بعثت کا فیصلہ ہو گیا شیطانوں کا داخلہ سب بند ہو گیا. سورہ جن میں ہے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ہم جاتے تھے وہاں بیٹھتے تھے، باقاعدہ کچھ غیب کی باتیں سنتے تھے. ایک آدھ بات سن کر کے 90 پر 9 باتیں ملا کر کے جادوگروں کو سکھاتا تھا شیطان. لیکن اب اللہ کے نبی کی بعثت کا فیصلہ ہو گیا، پورے دروازے بند ہو گئے، شیطان وہاں جا نہیں سکتا. قریب گیا تو فوراً ستاروں سے ان کو بھگایا جاتا ہے، بھگایا جاتا ہے. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. تو سورہ جن میں اس کی تفصیلات موجود ہے. الغرض اللہ نے ہر چیز کا فائدہ بیان کر دیا، خاص کر اس صورت میں ستاروں کے ذریعے سے کیا کیا فائدے ہیں اللہ نے وہ بتا دیا. پھر اسی طریقے سے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے فرمائے، جیسے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام. یہ سب قوم جو ہے مشرک قوم تھی، بت پرست قوم تھی.
اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مختصر جو ہے ہر نبی کے ساتھ جو قوم نے جو سلوک کیا، جو بدبختی کا مظاہرہ کیے، ان کا کیا انجام ہوا یہ بیان کر دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال تک دعوت کرتے رہے، آپ ایمان نہیں لائے، نتیجے میں پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں تباہ و برباد کر دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے اس میں، جو آپ نے خواب دیکھا تھا، اپنے بچے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھے تھے خواب میں، اس خواب کو وحی الہی کا حکم سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر آپ نے جو ذبح کرنے کے لیے جو تیار ہو گئے تھے، اس کا بھی ذکر اسی سورہ صافات میں ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کر لیا، خوشخبری سنایا، ابراہیم ہم نے آپ کو پسند کر لیا، آپ کا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا، اس کے مقابلے میں بیٹے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک مینڈھا، زبردست مینڈھا بیٹے کی جگہ میں اسے ذبح کر دو، قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی ہے، آپ پر سلامتی ہو ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا ایسی پسند نہ آئی کہ عجیب و غریب تاریخ، اللہ کے حکم سے ایک باپ اپنے لخت جگر کو ذبح کرنے تیار ہو گیا، اور وہ لخت جگر بھی ایسا فرما بردار، چھوٹی عمر، بھاگنے دوڑنے کی عمر، فلما بلغ معه السعی، جب دوڑنے کے لائق ہوئے، کیا عمر، ایک 9-10 سال بولو، 11 سال بولو، اس سے بڑھ کر تو نہیں، اس عمر میں اللہ اتنی عقل دیا تھا اسماعیل علیہ السلام کو، ذبح ہونے تیار ہو گئے، بولے یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جان آپ جو کرنا چاہے کرو، شکنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین۔ یہ تمام تاریخ، دنیا جو ہے ایسی تاریخ پیش نہیں کر سکتی، قربانی کی تاریخ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند نہ آیا، قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جاری کر دیا، بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا، اگرچہ کہ اس میں کلام ہے، من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے پاس قربانی کی طاقت ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے، ہمارے عیدگاہ کو آنے کی ضرورت نہیں بھائی، یہاں تک بول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی کے لیے زکوٰۃ کی طرح اس پر صاحب نصاب ہونا یہ سب کنڈیشن کا بھی نہیں ہے، قربانی کے واسطے ایک جانور خریدنے کی طاقت، یا گائے میں حصے میں شریک ہونے کی طاقت، اونٹ میں ایک حصے میں شریک ہونے کی طاقت، اتنا ہو تو کافی ہے، اس کے لیے 85 گرام سونے کا مالک ہونا یہ سب کوئی شرط نہیں ہے اس کے واسطے۔ اسی لیے وہ حدیث آئی، جس کے پاس گنجائش ہے، طاقت ہے، پھر بھی وہ آدمی سنت ابراہیمی کو پسند نہیں کرتا ہے، قربانی نہیں کرتا، ایسے آدمی کو ہمارے عیدگاہ کو آنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس طریقے سے اس سورہ صافات میں ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا ذکر آیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ہارون علیہ السلام کا ذکر، لوط علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم بھی بت پرست قوم تھی، ان تمام کا انجام بیان کر کے آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ اس میں یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے جو بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے، کشتی میں سوار ہوئے تھے، اور کشتی میں درمیان میں جانے کے بعد کشتی ڈاواڈول جو ہو گئی تھی، باقاعدہ قرآن اندازی کے بعد آپ کو جو ہے کشتی والوں نے باہر پھینک دیا، کشتی کے سے باہر پھینکنے کے بعد آپ کو مچھلی نے جو آپ کو نوالا جو بنا لیا، اس کا ذکر اسی سورہ صافات میں ہے۔ میں اس لیے یہ سب بول رہا ہوں تب آپ فرصت کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں گے، تفسیر پڑھیں گے، کچھ اور تفصیلات بھی آپ کو معلوم ہوں گی۔ سورہ صافات میں ذکر ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ نے فرمایا کہ لقمان حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے لقمہ بنا لیا، اگر یہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھنے والے اگر نہیں ہوتے، ایک زمانے تک آپ کو پیٹ میں رہنا پڑتا مچھلی کے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بعد الموت تک، قیامت تک آپ کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑتا۔ آپ نے اللہ کو یاد کیا مچھلی کے پیٹ سے، فوراً اللہ نے آپ کے لیے مسائل آسان کر دیے، آپ کو آپ کے رنج و غم سے اللہ نے آزاد کر دیا۔ حکم ہوا مچھلی کو، مچھلی نے لا کر کے باہر سمندر کے کنارے لا کے پھینک دیا آپ کو۔ اللہ کے حکم سے ہر چیز ہوتی ہے، بندہ جہاں بھی رہے اللہ کو یاد کرے، ناکام نہیں ہوتا، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ جس جگہ میں بھی ہوں، جس مصیبت میں بھی ہوں، آپ اللہ کو پکاریں گے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس ایمان اور یقین کے ساتھ۔
جو ذات مچھلی کے پیٹ سے سنتی ہے آپ کو آپ کے صحرا میں، جلوت میں، خلوت میں، آسمان میں، زمین میں، جہاں بھی آپ اللہ کو پکاریں گے اللہ آپ کو بچائے گا. یہ ایمان ہونا خاص کر کے. الغرض سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو خصوصاً اللہ کی تسبیح ہمیشہ بیان کرنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین فرمایا کہ خاص کر کے اللہ کی تسبیح بیان کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے. اللہ کو ہر عیب سے پاک صاف کر لو، رسولوں پر ہمیشہ درود و سلام بھیجتے رہو، اور ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے فرما دیا. تو الغرض سورہ صافات کے اندر بڑی عبرتیں ہیں. یہ منتخب آیات کی تشریح و تفسیر ہے بس. رہا مسئلہ اور تفصیلات میں اگر ہم جائیں گے تو کافی وقت لگے گا، اور باقاعدہ جو ہے آپ کے مزید جو ہے مطالعے کے لیے یہ سب چیزیں آپ کے لیے ایک شوق دلانے کے لیے میں مختصر آپ کے سامنے باتیں رکھتا ہوں بس. ورنہ جو ہے قرآن کی تفسیر، یہ ایک پارے کی تفسیر، یہ ناممکن ہے 1 گھنٹے کے اندر پوری ہو جائے. قرآن اتنا آسان نہیں ہے. 2 آیتیں 3 آیتیں بھی اگر آدمی بیٹھ کر اس کی تشریح تفسیر کا ماحقہ ہو، تفسیر معصور کے انداز میں بولنا شروع کرے، گھنٹے بول سکتا ہے، لیکن ایک پارے کی تفسیر نہیں ہو سکتی، ایک سورت کی تفسیر نہیں ہو سکتی. اللہ کا کلام جو ہے وسیع معنی کے ساتھ ہے، احکامات ہیں، آداب ہیں. اس لیے جتنی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے منتخب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ورنہ قرآن کا حق ادا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن کا حق ادا ہو جائے، یہ ایک پارے کی تفسیر ہو جائے، یہ ناممکن ہے الا ماشاء اللہ. اس لیے کہ قرآن ایک سمندر ہے میرے دوستو، قرآن ایک سمندر ہے، اس کا حق ادا کرنا اتنا آسان نہیں ہے. قرآن کا جو ہے وسیع علم، قرآن کا مطالعہ اگر آپ کرتے جائیں گے زمانہ گزر جائے گا، لیکن آپ جو ہے قرآن کو کما حق سمجھنے کے لیے آپ کے اندر اتنی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اس لیے منتخب آیات جتنی چیزیں آپ کے فائدے کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر سورہ صاد ہے، اس میں بھی مختصر طور پر سورت کے آغاز میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہوا. صاد والقرآن ذی الذکر، نصیحت والے قرآن کی قسم. یہ قرآن نصیحت والی کتاب ہے، نصیحت ہی نصیحت. اسی لیے اس میں آگے چل کے بارے میں بیان کیا ھذا ذکر. قرآن جو ہے شروع سے لے کر آخر تک نصیحت ہی نصیحت. اور دین کا نام بھی کیا ہے؟ خیر خواہی نصیحت ہے. الدین والنصیحہ، اللہ کے رسول نے فرمایا دین نام ہے خیر خواہی کا. صحابہ پوچھے کس کے واسطے خیر خواہی؟ للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کی خیر خواہی، دین کی خیر خواہی، قرآن کی خیر خواہی، رسول کی خیر خواہی، مسلمانوں کے حکام کی خیر خواہی، عوام کی خیر خواہی. دین نام ہے خیر خواہی کا، اور یہ نصیحت ہی نصیحت ہے. مکمل ہے قرآن، یہاں سے وہاں تک نصیحت ہی نصیحت ہے. اس ایک سورت کے آغاز میں مشرکین کا جو تعجب ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. لوگ تعجب کر رہے ہیں کہ رسول جو ہے انسان کیسے آ گیا، فرشتہ کیوں نہیں آیا. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. لوگوں کو تعجب ہے کہ آپ انہی میں سے ایک ڈرانے والے رسول بن کر آئے ہیں. ایک یتیم قریش کے خاندان کے یتیم ایک امی رسول کیسے آ گئے؟ ان کا خیال کیا تھا اگر رسول ہی آنا تھا تو ہمارے مکے میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، طائف میں بڑے بڑے سردار موجود ہیں، ان کا انتخاب ہونا تھا. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. مکے سے طائف سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. اب جو ہے عبداللہ کے بیٹے ایک یتیم غریب آدمی، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، ولادت ہوئی، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، دادا نے آپ کی پرورش کی، دادا جو پھر بچپن میں انتقال ہو گیا اللہ کے رسول کے، پھر چچا ابو طالب نے پوری زندگی کفالت کی آپ کی، آپ نے تجارت کی، بکریاں چرائے. وہ چاہتے تھے بڑے بڑے سردار ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو جو ہے رسول بنانا چاہیے تھا. قرآن پوچھتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک. نبوت و رسالت اللہ کی رحمت ہے. یہ کون ہوتے ہیں لوگوں اس کی تقسیم کرنے والے؟ اللہ چاہتا ہے جس کو رسول بنا ہے، اللہ کی مرضی کے ساتھ وہ رسول ہوتے ہیں. اور انسان رسول ہونا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی مصلحت انسان ہی جانتا ہے.
فرشتے کا مسئلہ یہ نہیں ہے جو انسان کا مسئلہ ہے. انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے سب ضرورت ہے اس کی. فرشتہ ہے، وہ نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، نہ بیوی بچوں کی ضرورت، ان کا قصہ ہی الگ ہے. اللہ تعالیٰ کیوں رسول بنایا انسان کو؟ تاکہ انسان کی ضرورت کو پہچانے، ان کی ضروریات کو سمجھے، ان کی حالتوں کو سمجھے، تاکہ وہ جو ہے کھل کر کے ان کے سامنے بیان کرے. اس پر بھی اعتراض، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے بھائی؟ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے نظر بھی آتے ہیں. کیسے کیسے اعتراضات لوگ کرتے تھے قرآن کے نزول کے موقع پر، اللہ کے رسول کی زندگی پر. آج جو ہے لوگ جو ہے کسی پر تنقید کرتے ہیں تو کوئی معمولی چیز ہی ہے. اللہ کے رسول پر جتنی تنقید ہوئی، آج کے لوگوں پر کوئی اتنی تنقید نہیں ہوئی جتنا کہ اللہ کے رسول پر ہوئی تھی. آپ کے کھانے پینے پر لوگوں کے اعتراض، بازاروں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، بشر ہیں، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ. بشریت پر جو ہے لوگوں کو جو ہے باقاعدہ بڑے اعتراضات ہوتے تھے. قرآن کہتا ہے اللہ کی حکمت اور مصلحت ہی سب سے مقدم ہے، تمہاری رائے اور مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑا اعتراض کیا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. یہ محمد دیکھو سارے خداؤں کو چھوڑ کر یہ خدا کی پوجا کرو بولتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ہر ایک کے لیے الگ الگ ہیں خدا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کی تعلیم دعوت یہی تھی صرف اللہ کی عبادت کرو. ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ جنت نصیب فرمائے، انتقال ہو گئے. شیخ التفسیر تھے. وہ مختصر الفاظ میں بولتے تھے اللہ کے رسول کی دعوت میں اور مشرکین کے طرز عمل میں کیا فرق تھا، کیوں جو ہے آپ کے لوگ، آپ کے خاندان والے آپ کے خلاف کیوں ہو گئے. بڑے مختصر الفاظ میں بولتے تھے. بات بڑی پتے کی بات تھی. اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. پوری زندگی جو ہے 60 سال سے بڑھ کر قرآن کی خدمت کی ہے. شیخ التفسیر مولانا سید عبدالکبیر صاحب عمری رحمۃ اللہ علیہ کیا مختصر الفاظ میں بولتے تھے. اتنا بولتے تھے دیکھو بھائی، مشرکوں میں اور اللہ کے رسول میں جو جنگ تھی، ہی اور بھی. کیا مطلب ہی اور بھی؟ اللہ کے رسول فرماتے تھے اے انسانوں تم صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. مشرکین بولتے تھے ہم اللہ کی بھی کریں گے، اپنے بتوں کی بھی کریں گے، ہم اللہ کو بھی خوش کریں گے اور بتوں کو بھی خوش کریں گے. اللہ کے لیے بھی نظر و نیاز پیش کریں گے، بتوں کے لیے بھی نظر و نیاز پیش کریں گے. باقاعدہ وہ لوگ بولتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکن. تلبیہ بھی پڑھتے تھے حج اور عمرے میں. بولتے اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں ایک ہے شریک، تو مالک ہے، ہمارا جو خدا ہے وہ مالک نہیں ہے. ہی اور بھی کی جنگ تھی ہے. اللہ کے رسول فرماتے نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پوری زندگی آپ یہی بولتے رہے. مشرک پوری زندگی کیا کرتے تھے؟ اللہ کے ساتھ بھی اللہ کے غیر اللہ کو شریک کرتے تھے. پوری زندگی کا خلاصہ کیا تھا؟ آپ ہی کی دعوت دیتے تھے اور مشرک بولتے تھے بھی، ہم اللہ کو بھی مانیں گے، بلکہ جو ہے اللہ کے رسول سے کچھ سمجھوتے کے لیے آئے. وہ لوگ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں گے 6 مہینہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں، 6 مہینہ آپ ہمارے خدا کی بندگی کرو. گویا کہ جو ہے سمجھوتا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. چھوٹی صورت نازل ہو گئی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کہہ دو اے کافرو، نہیں میں ان کی پوجا نہیں کروں گا جن کی تم کر رہے ہو، اور نہ تم لوگ جو ہے اس کی عبادت کرو گے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. بار بار اسی کا تکرار ہو کر کہہ دیا اگر آپ نہیں مانتے ہیں ہم آپ کو مجبور نہیں کریں گے. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. اللہ اکبر ہم جو بولتے ہیں ہمیشہ یہی رہے گا. 5 وقت مؤذن جو کہے گا اللہ اکبر یہی رہے گا. اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ کی سوا کسی کی عبادت ہم کر ہی نہیں سکتے. اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں ہے. ہر چیز میں اللہ ہی سب سے بڑا ہے. اللہ کی ذات جو ہے بہت اعلیٰ ہے، اس کی شان عجیب و غریب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. لیس کمثلہ شیء. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں تسلی دی گئی
مشرکین آپ پر ہزار اعتراض کرتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ذرا ہمارے بندوں کو دیکھو، آپ سے پہلے کتنے رسول گزرے. داؤد علیہ السلام کو دیکھو، ذرا صبر کرو آپ. اصبر علی ما یقولون، یہ مشرکوں کی باتوں پر ذرا صبر سے کام لو. واذکر عبدنا داؤد ذا الایل، ہمارے بندے داؤد کو ذرا یاد کر لو. ہمارے بندے داؤد، ہمارے بندے، اللہ تعالیٰ جو بڑے شان سے فرما رہا ہے ہمارا بندہ نبی داؤد علیہ السلام. آپ تو نبی ہیں نا، رسول ہیں. ہمارے بندے داؤد جو ہے رسول بھی تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے. ان کو کم لوگوں نے کتنا ستایا تھا. وقت کا بادشاہ ہے، ایک طرف بادشاہ ہونے کے باوجود کبھی قوم سے انہوں نے جو ہے قوم کے روٹی پر نہیں پلے وہ، بلکہ اپنے محنت سے کماتے تھے. لوہار تھے وہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے لوہے کو موم بنا دیا تھا. النا لہ الحدید. ان کی بڑی تعریف ہوئی سورت کے اندر، خاص کر سورہ صاد میں. آپ لوگ جا کے پڑھو تفصیلات. اللہ تعالیٰ نے لوہے کو موم بنا دیا تھا آپ کے لیے. ایک طرف آپ ایسی اللہ کی بندگی کرتے، زبور کی تلاوت ایسے انداز سے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں بڑی شیریں زبان تھی، بڑی پیاری زبان تھی. جب زبور پڑھتے تھے تو باقاعدہ فرشتے بھی، یہ کیا نام ہو، پرندے بھی جو ہے آپ کی تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے. پرندے جو ہے آپ کی تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے. حدیث میں بھی آتا ہے داؤد علیہ السلام کے بارے میں، بعض صحابہ جو ہے مستقل روزہ رکھنا چاہ رہے تھے سال بھر. آپ نے فرمایا نہیں بھائی، اس کی گنجائش نہیں ہے، کمزور پڑ جاؤ گے آپ لوگ. ہاں زیادہ سے زیادہ ایسا کرو، داؤد علیہ السلام کی طرح روزہ رکھو. کیا داؤد علیہ السلام کا روزہ؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ چھوڑتے تھے، صوم داؤدی کے نام سے. اللہ کے نبی نے داؤد علیہ السلام کی مثال دے کر فرمایا ان کی طرح روزہ رکھو آپ لوگ، بڑے عبادت گزار. ایک طرف زبور کی تلاوت ہے، دوسری طرف ہاتھ محنت کی کمائی کھاتے تھے. وقت کے بادشاہ بھی ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک عجیب واقعہ بھی پیش آیا. اچانک وقت کا بادشاہ ہے، پرمیشن کے بغیر کچھ لوگ جو ہیں دیوار پھاند کر کے اندر آ گئے. اس تصور المحراب اس دخلوا علی داؤد، داؤد علیہ السلام کے پاس آئے. ففزع منہم، ڈر گئے داؤد علیہ السلام. کیا ہے یہ بھائی؟ آنا ہے تو سیدھے دروازے سے آنا، پرمیشن لے کے آنا، پوچھ کر آنا، یہ تو اصول ہے. وقت کا نبی ہے، ایک طرف بادشاہ بھی ہے. کچھ لوگ آ گئے، آ کر کے داؤد علیہ السلام سے بولے، قالوا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں. آ کر آرڈر دے رہے ہیں بھائی داؤد علیہ السلام کو، خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم جو ہے دو فریق مقدمہ ہیں، ہمارا کیس ہے، آپ حل کرو اسے. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق، انصاف سے فیصلہ کرنا آپ. ولا تشتت، زیادتی نہیں کرنا آپ. کیسے کیسے انداز دیکھو، ایک نبی کے ساتھ، ایک بادشاہ کے ساتھ ایسا پیش آ رہے ہیں لوگ. قرآن جو مثال دے کے بولتا ہے محمد ذرا صبر سے کام لو. داؤد علیہ السلام کی زندگی میں دیکھو کیسے کیسے واقعہ پیش آئے. آتے ہیں، دروازے سے بھی نہیں آ رہے ہیں، دیوار پھاند کے آ رہے ہیں، آپ کو حکم دے رہے ہیں ہمارا کیس ہے، آپ حل کرو. انصاف سے فیصلہ کرنا، زیادتی نہیں کرنا، اور سیدھا راستہ بتانا. آپ پھر کیا ہے قصہ تمہارا؟ کہنے لگے کہ ہم دو فریق مقدمہ ہیں. ایک صاحب ہیں ان کے پاس ایک بکری ہے، اور ایک صاحب ہیں جن کے پاس جو ہے 90 پر 9 بکریاں ہیں. جس کے پاس 90 پر 9 بکریاں ہیں وہ کہتا ہے کہ ایک بکری تو رکھ لے کر کیوں بیٹھا ہے، وہ بھی مجھے دے دے. یہ کیس جو ہے آگے بڑھ رہا ہے. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها، کہتا کہ یہ بھی دے دے. وعزني في الخطاب، بار بار ستا رہا ہے مجھے. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، آپ نے فرمایا یہ جو وہ آپ سے کہہ رہا ہے ایک بکری رکھ لے کر کیا کرتے ہو، وہ بھی دے دو. اکیلی بکری رہے گی تو وہ جو ہے پریشان رہے گی، ریوڑ کے ساتھ رہے گی تو فائدہ ہوگا. کبھی کہتا ہے تمہاری اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جائے گا، آپ ایک بکری کو رکھ لے کر کائی کو خواہ وقت گزار رہے ہیں آپ، وہ بھی دے دو. بار بار جو اصرار کرتا ہے. یہ سب سننے کے بعد آپ نے کہا لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، تمہارا یہ جو پارٹنر ہے آپ سے جو کہہ رہا ہے کہ تمہاری ایک بکری وہ بھی دے دو، ہمارے 90 پر 9 کے ساتھ ملا کر ہم 100 رکھ لیتے ہیں، اس کا یہ کہنا ظلم ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ،
اکثر پارٹنر لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں پارٹنروں کے ساتھ. لا یبغی بعضهم علی بعض. اچانک بعد میں آپ کو یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ایک آزمائش میرے ساتھ آئی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھنا چاہتا ہے میں کیسا فیصلہ کرتا ہوں, کیا کرتا ہوں. فوراً یاد آنے کے ساتھ سجدے میں گر پڑے داؤد علیہ السلام. خر راکعا واناب. یہ آزمائش ہے جو میرے ساتھ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. اس وقت بھی انہوں نے فوراً اللہ کو یاد کر لیا. یہ ایک فرضی قصہ تھا, وہ فرضی و معاملہ تھا. وہ آپ کے ساتھ ایک اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا فیصلہ کیا ہے, کیسے ہے, آپ کیا کرتے ہیں. اسی لیے آیت میں ہے ان هذا اخي لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. داؤد علیہ السلام سمجھ لیے یہ کوئی آزمائش ہے, اللہ مجھے آزما رہا ہے. فوراً جو ہے سجدے میں گر پڑے داؤد علیہ السلام. وہی وہ سجدہ ہے جو ابھی آپ لوگوں نے سورہ 7 کے ساتھ سجدہ کیا تھا. یہ ہے خاص کر اس سورت کے اندر کچھ خاص اور باتیں. تو خاص کر یہ قرآن کا جو معاملہ ہے ایک سمندر ہے میرے دوست. گہرائی میں جائیں گے, مطالعہ کریں گے, کچھ سنیں گے, یقیناً آپ کا فائدہ ہوگا, ایمان میں اضافہ ہوگا, قرآن سے ایک تعلق پیدا ہوگا, قرآن سے محبت پیدا ہوگی. یہ میں اس لیے آپ کو رکھ رہا ہوں یہ ساری باتیں تاکہ اندر ایک شوق پیدا ہو. دنیا کے اندر ہم جو ہے کتنی باتوں میں کتنی بیکار چیزوں کے لیے شوقین ہوتے ہیں, کتنی چیزیں آدمی بیکار چیزیں سنتا ہے, لیکن قرآن سے ہمارا تعلق کتنا کمزور ہے. دیکھو ہم لوگ پورا سال جو ہے ٹی وی میں لگ جاتے, نیوز میں, فیس بک میں, واٹس ایپ میں, ٹویٹر میں, دنیا کی ہر چیز کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس, لیکن ہمارا تعلق قرآن سے کتنا کمزور ہے ذرا سوچ کر دیکھیے. قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے. قرآن سے ہماری زندگی جو ہے سنورتی ہے, تلاوت کے اعتبار سے, سمجھ کے اعتبار سے, نصیحت کے اعتبار سے, دستور کے حساب سے. قرآن جو ہے ہمارے لیے ایک لاسانی کتاب ہے. وہ اللہ کی کتاب جو ہے ایک عجیب و غریب کتاب, ہدایت والی کتاب, بشارت والی کتاب, رحمت کی کتاب. اس قرآن سے اپنا رشتہ جوڑو, باقاعدہ قرآن پڑھو. یہی پیغام ہے. قرآن پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا, تلاوت کو معمول بنا لینا, یہ زندگی کا حصہ بنا لو. خاص کر آج کا جو معاملہ ہے, دوسری تاخرات ہے, جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت میں لگ جاؤ. پھر انشاءاللہ جو ہے رات کے 3 بجے نماز وتر باجماعت ادا کی جائے گی. انشاءاللہ جو ہے اللہ جو چاہے گا اس سے پہلے انفرادی عبادت میں وقت لگا لیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. ان اعمال کو اللہ قبول فرمائے اور ہمیں ہمیشہ قرآن کے ساتھ لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا تعلق پوری زندگی جو قرآن سے ہو جائے, دنیا بھی اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ ہماری کامیاب بنائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین.